محبت حسین فریب۔ بذات خود دنیا ایک فریب ہے، لیکن اس فریب میں بھی کئی فریب ہیں، اور اس دنیا کا سب سے حسین فریب محبت کا فریب ہے۔ میں ارحم وقار، جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مڈل کلاس کا رہنے والا، جس کو باپ کی موت کے بعد ہونے رشتوں نے نہیں پوچھا، جو یونیورسٹی میں بھی اسکالرشپ پر پڑھا، اس پر ایک امیر باپ کی بیٹی، اس کی کلاس فیلو روفہ عالم، جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، ارحم وقار کے عشق میں یوں گرفتار ہوگی کہ اپنا سب کچھ لٹا دے گی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو خلوص عزت محبت راس نہیں آتی۔ میں بھی ان میں سے ایک ہی تھا، جس نے پہلے صرف دولت کے لالچ میں روفہ عالم کو اس کی محبت کو اپنایا، بلکہ بعد میں محبت کے ایک حسین فریب میں آ کر اسی روفہ عالم کو چھوڑ بھی دیا۔ اور اب حال یہ ہے کہ میں تنہا اکیلا اس مڈل کلاس گھر میں کھڑا ہوں، جسے باہر نکلنے کی، حالات کے بدلنے کی میں نے اس رب سے کئی دعائیں کی تھیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا وہ ناشتے سے انصاف کر رہا تھا۔ ساری توجہ اپنی پلیٹ کی طرف تھی، جبکہ وہ ناشتے کے دوران ہر تھوڑی دیر بعد اسے نظر اٹھا کر دیکھ لیتی تھی، جو اس کی محبت، اس کا شریک حیات، اس کا شوہر تھا۔ ارحم شاپنگ پہ چلیں آج؟ روفہ عالم نے ایک آس سے پوچھا کہ شاید آج اس کے پاس کچھ وقت ہو، مگر ہر بار کی طرح اسے آج بھی وہی جواب ملا تھا جو ارحم ہمیشہ دیا کرتا تھا: سوری، آج بہت اہم میٹنگ ہے، نیکسٹ ویکینڈ پر چلیں گے۔ اور وہ جانتی تھی کہ نیکسٹ ویکینڈ کبھی آنا ہی نہیں تھا۔ یوں تو سب کچھ روفہ عالم کا تھا، پر عالم صاحب نے مڈل کلاس ارحم وقار سے شادی کی شرط یہ رکھی تھی کہ وہ ان کا گھر داماد بن کر رہے گا، کہ اپنی جان سے پیاری اکلوتی بیٹی کو آنکھوں سے دور نہیں کر سکتے تھے۔ ارحم کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ بے شک اسے روفہ عالم سے محبت نہ تھی، پر وہ حسین اور امیر باپ کی بیٹی تھی جو اس سے محبت کرتی تھی۔ بس دولت کے لالچ میں اس نے باہوشی روفہ عالم اور اس شرط کو قبول کیا تھا، اور اب شادی کے 5 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ گھر داماد بنا خود ان کا سارا بزنس سنبھال رہا تھا۔ لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اولاد جیسی نعمت سے وہ دونوں اب بھی محروم تھے۔ زندگی خوبصورت نہ سہی، پر پرسکون گزر رہی تھی، اور روفہ عالم کے لیے یہی بہت تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کون تھا جو ان کی آسودہ زندگی میں بہت جلد طوفان لانے والا تھا۔ آنے والے دنوں میں بھی ارحم کو اسے شاپنگ پر لے جانے کے لیے وقت نہیں ملا تھا، جس کے باعث اکیلے ہی شاپنگ کرنے کا سوچ کر آج روفہ عالم اپنی گاڑی لیے کراچی کے اس مشہور شاپنگ مال میں چلی آئی تھی۔ ایک ڈیڑھ گھنٹے اچھے سے شاپنگ کرنے اور بل ادا کرنے کے بعد ابھی وہ وہاں سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی سمت بڑھی ہی تھی، جب اس کی نظر سامنے موجود ریسٹورینٹ کی پارکنگ میں ارحم وقار کی گاڑی رکتے دکھائی دی۔ ارحم ادھر؟ روفہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ جب گاڑی میں سے باہر نکل کر ارحم نے دوسری طرف آ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا، جس سے ایک ماڈرن سی لڑکی باہر نکل کر ارحم کا بازو تھام گئی تھی۔ ارحم خود بھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ریسٹورینٹ کے اندر چلا گیا، جبکہ اس منظر کو دیکھتی روفہ عالم اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ آج کہاں گئے تھے تم؟ رات ڈنر کے بعد وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں موجود تھے، جب روفہ نے ڈریسنگ ٹیبل میں لگے آئینے سے ارحم کے عکس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کہاں گیا تھا؟ آفس میں ہی تھا، میں نے کہاں جانا ہے؟ LED اسکرین پر نظر جمائے وہ صاف جھوٹ بول گیا تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ عورت سوال ہی تب کرتی ہے جب جواب اسے خود معلوم ہو۔ دن ہفتے گزرتے چلے گئے تھے، اس واقعے کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ روفہ نے بھی اسے اپنا وہم سمجھ کر فراموش کر دیا تھا، جب ایک دن اپنی دوست میمونہ کے اصرار کرنے پر روفہ اس کے ساتھ ایک بار پھر شاپنگ پر چلی آئی۔ وہ دونوں باتیں کرتی ساتھ ساتھ شاپنگ میں بھی مصروف تھیں، جب میمونہ کی نظر ارحم پر پڑی۔ روفہ، یہ ارحم بھائی ہیں نا؟ لیکن یہ کس لڑکی کے ساتھ ہیں؟ میمونہ کے سوال پر روفہ نے چونک کر اس طرف دیکھا جہاں ارحم اسی لڑکی کے ساتھ کھڑا اسے کپڑے سلیکٹ کروا رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ دونوں پر نظر جمائے اس نے ارحم کو کال ملائی۔ آفس میں ہوں۔ کیوں؟ پیچھے مڑو، میں تمہارے آفس کے سامنے کھڑی ہوں۔ ارحم نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا، جو آنکھوں میں نمی لیے نفی میں سر ہلاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ میمونہ نے تعصب سے اسے دیکھا اور خود بھی روفہ کے پیچھے ہی باہر نکل گئی۔ ارحم جب گھر آیا تو کمرے کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سارے شاپنگ بیگ، پرفیوم، تکیے فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر تو آدھی فرش پر تھی، اور روفہ وہ گھٹنوں میں سر دیے ساکت فرش پر بیٹھی تھی۔ ارحم نے آہستہ سے اسے آواز دی، روفہ؟ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھوں کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ آ گئے تم؟ روفہ، میں جانتی تھی تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، دولت کے لیے مجھ سے شادی کی ہے، لیکن پھر بھی مجھے یقین تھا کہ میں اپنی محبت سے تمہارے دل میں بھی جگہ بنا ہی لوں گی۔
ایک دن تم بھی مجھ سے محبت کرو گے، میری پرواہ کرو گے، قدر کرو گے۔ پر میں بھول گئی، مرد صرف اس عورت کی پرواہ کرتا ہے، قدر کرتا ہے جس سے خود محبت کرتا ہے، اس عورت کی نہیں جو اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ ارحم کی بات کاٹتے ہوئے قرب سے بولی، میں شرمندہ ہوں۔ ارحم نے سر جھکائے کہا کہ وہ اس لڑکی کا دل توڑ چکا تھا۔ روفا نے اس کے جھکے سر کو دیکھا اور اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ کیا تم میرے لیے اسے بھول سکتے ہو؟ ایک آس تھی اس کے لہجے میں۔ ارحم نے بے اختیار نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر واپس نظر جھکا گیا۔ روفا نے اس کے سر کو نفی میں ہلتے دیکھا تھا اور اسے ارحم وقار کا جواب مل گیا تھا، تو پھر مجھے چھوڑ دو۔ اس رات واقعی ارحم وقار گھر، دولت، بیوی سب کچھ چھوڑ کر اس گھر سے نکل گیا تھا، اس لڑکی کے لیے جس سے وہ خود محبت کرنے لگا تھا۔ آج ویلنٹائن ڈے تھا۔ وہ پارک میں کھڑا بار بار گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا۔ جب اسے سامنے سے آتی دکھائی دی، ارحم، ہائے اچھی لگ رہی ہو۔ ارحم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے ہاتھ میں تھامے گلاب کے پھول اس کی آنکھوں کے سامنے کیے، جسے مسکرا کر تھام لیا گیا تھا۔ مرحا، میں نے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں کہو نا، مرحا نے ایک ادا سے کہا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اسے کیا کہنا ہے۔ بھلا ویلنٹائن ڈے کے دن ایک لڑکا ایک لڑکی کو پرپوز کرنے کے علاوہ اور کیا کہنا چاہے گا؟ یہاں نہیں، اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اوکے۔ ارحم کے ایک بار کہنے پر ہی وہ راضی ہوتی اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ کار کہاں ہے تمہاری؟ اس کے چابی مانگنے پر مرحا نے سوال کیا۔ میں ٹیکسی میں آیا ہوں، تمہیں سب بتاؤں گا، ابھی چابی دو۔ مرحا سے کار کی چابی لے کر وہ اسے بٹھاتا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی اس علاقے میں رکی تھی جہاں درمیانی طبقے کے لوگ رہائش پذیر تھے۔ وہ مرحا کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ کرتا خود بھی باہر نکل کر سامنے موجود گھر کی جانب بڑھا۔ مرحا چہرے پر الجھن لیے اس کے پیچھے چل رہی تھی، ہاتھ میں اب بھی گلاب کے پھول تھامے ہوئے تھے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ دروازہ کھول کر ارحم اسے گھر میں لے کر آیا تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ میرا، یہ میرا گھر ہے اور شادی کے بعد ہمارا ہوگا۔ ارحم اس کا ہاتھ تھامے محبت سے بولا، جبکہ مرحا شاکڈ سی اس چھوٹے سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ واٹ؟ تم تو؟ وہ سب میری بیوی کا تھا، لیکن تمہارے لیے میں سب چھوڑ آیا ہوں مرحا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مرحا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ شادی؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم مڈل کلاس گھرانے سے ہو تو میں بات تک کرنا پسند نہیں کرتی، غصے سے کہتی وہ ہاتھ میں تھامے گلاب اس کے منہ پر مار کر گھر سے باہر نکل گئی تھی اور وہ وہیں کھڑا نیچے گرے گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان پھولوں کے ساتھ محبت بھی خاک ہو گئی تھی۔ محبت کے اس حسین فریب کے بعد بھی ایک بار پھر اپنی باوفا بیوی کے پاس لوٹا تھا کہ مجھے یقین تھا اس کی محبت اب بھی میرے انتظار میں پلکیں بچھائے ہوگی، مگر جو محبت خود ٹھکرا دے پھر کہاں محبت ان پر مہربان ہوتی ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا جب میں اپنا کشکول لیے محبت کی بھیک مانگنے اس کے در پر گیا تھا۔ تم جانتے ہو ارحم، میں اللہ سے شکوہ کرتی تھی کہ اس نے ان سالوں میں ہمیں اولاد کیوں نہیں دی، پر اب جب تم واپس آ گئے ہو تو میں سوچ رہی ہوں کہ اچھا ہوا اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، کیونکہ وہ میرے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی۔ اب جب تم میرے دل سے اتر گئے ہو تو مجبوراً مجھے اولاد کی خاطر تمہیں قبول کرنا پڑتا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، تو روفا عالم اسے خوابوں کی دنیا سے حقیقت میں لے آئی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں روفا، مجھے بس ایک بات کا جواب دے دو، جب کچھ تم نے میرے ساتھ کیا، اگر وہ میں تمہارے ساتھ کرتی تو کیا تم مجھے معاف کرتے؟ اور اس بار پھر روفا عالم نے اس کے جھکے سر کو نفی میں ہلتے دیکھا تھا اور ایک بار پھر ارحم وقار کا جواب اسے مل گیا تھا، تو میں کیسے معاف کر دوں؟ اور اس دن میں ارحم وقار واقعی سب کچھ کھو کر خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا تھا۔ اس دن مجھے اپنے نقصان کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ ایک نامحرم کی محبت میں پڑ کر سب کچھ گنوا بیٹھا تھا۔ مرحا کی محبت، اس کے حسین فریب میں نے اپنی محبت کرنے والی باوفا بیوی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اب نہ دولت رہی تھی، نہ بیوی اور نہ ہی محبت۔ ختم شد۔